السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شکور حسین ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر جیلم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے کچھ اقدامات کو اکثر سراہتے رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ تحریک انصاف کے اب تک کے دور حکومت میں آپ کو کچھ نظر آیا ہے جس کی دل سے تعریف کی جا سکے، اور کیا یہ مسلسل تجربات و تبدیلیاں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن میں مشکلات تو کھڑی نہیں کریں گی؟ شکور حسین صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ کوئی اگر موسٹلی لکھنے والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل اندھا دھند سپورٹ کرتے ہیں، جس کو اپوز کرتے ہیں ان کی کوئی بات ان کو اچھی لگتی نہیں۔ میرا رویہ تھوڑا سا اس معاملے میں مختلف رہا ہے۔ مجھے کوئی بندہ اگر سخت ناپسند بھی ہے تو اس کا کوئی ایک ایکٹ ایسا ہے جو قابل تعریف ہے تو میں اس میں بخل سے کام نہیں لیتا، چونکہ وہ بددیانتی ہے۔ اس طرح جب شہباز شریف صاحب نے پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم کی اور پھر اس کی پرفارمنس سامنے آئی، میں نے بہت کھل کے اس کی تعریف کی اور اس فوڈ اتھارٹی کو بہت سراہا میں نے کہ یہ لوگوں کو صاف ستھری پاکیزہ غیر ملاوٹ شدہ خوراک دے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا پلان تھا ایک کچن گارڈننگ کا، اس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور نہیں لگایا چونکہ اس میں تالی نہیں بچتی تھی۔ اچھا، دوسری طرف یہ اورنج ٹرین اور یہ میٹرو شٹرو، میں ان کے خلاف تھا اور اب بھی خلاف ہوں۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، چیزیں بہت اچھی ہیں، پریورٹیز ہوتی ہیں۔ پریورٹی نمبر 1، if you are living in a rented house، تو کیا پریورٹی نمبر 1 ہوگی بھی پہلے گھر کا کرایہ دو، بچوں کی فیس دو، کو کچن کا بندوبست کرو۔ اب وہ بندہ جائے قسطوں پہ، ایک بندہ لمیٹڈ انکم ہے، قسطوں پہ جائے گاڑی لے آئے، اور یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ سو obviously اورنج ٹرین یا میٹرو کے ساتھ میری کیا دشمنی نہیں تھی، میں پریورٹیز وغیرہ کا، بھئی 3 کروڑ کے لگ بھگ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، آپ یہ اس طرح کی عیاشیاں بڑے شہروں میں کر رہے ہو۔ anyway، مجھے جو بات اچھی لگی میں نے ہمیشہ اس کی تعریف کی، اور مجھے پی ٹی آئی کی بھی اگر کوئی بات غلط لگی میں نے تنقید کی۔ ہمارے ہاں یہ رویہ جو ہے اس کو کم اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ سو بات آپ کی ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے اب تک کوئی ایسا کام کیا ہے، نہیں، انہوں نے ابھی تک بہت سادے اور آسان، یہ لنگر خانے اور یہ وہ کرنے والے کام نہیں ہیں۔ یہ ملک جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ یہ معاشرہ جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یہ صرف اقتصادی رونا نہیں ہے، اور بہت سارے رونے ہیں۔ اس کے لیے کچھ اور طرح کا سلمان اعظم جیسا کوئی ویژن چاہیے، ویسی ڈیپتھ چاہیے، کوئی آئندہ 10 20 25 سال 50 سال بعد دیکھنے کی صلاحیت چاہیے، جو نہیں ہے۔ باقی جو یہ آپ کا سوال ہے کہ آئندہ الیکشن میں مشکلات کھڑی، تو شکور صاحب آئندہ الیکشن کیا ہے؟ جو کراچی میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، تو وہ دیباچہ ہے آنے والی پوری کتاب کا۔ اس پہ مزید سب کسی سوچ بچار کی یا تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا ایک اولین سبسکرائبر اور آپ کا پرانا چاہنے والا ہونے کے ناطے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز میں اپنی یادیں، زندگی کے یادگار واقعات، مشہور لوگوں کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلقات، خاص طور پہ منتخب کتب سے ایسے واقعات جو آپ کو اچھے لگیں ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اب سیاست ہمارے لیے ایک بور کر دینے والا موضوع بن چکی ہے۔ تو ساجد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک اس ناپاک سیاست سے بیداری آپ کو مبارک کریں۔ جہاں تک تعلق ہے اپنی یادیں شیئر کرنے کا، تو میں لائل پور سے بیلی پور تک کے عنوان سے ویڈیو
آپ بیتی میں شروع کر چکا ہوں، اس کی میرا خیال ہے کہ 2 یا شاید 3 قسطیں اب تک گئی ہیں، تو رسپانس تو کو مجھے اتنا حوصلہ افزا نہیں لگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ریکارڈ پہ آ جائیں، تو آئی ول کنٹینیو اٹ۔ تو آپ کی خواہش کی تکمیل، آپ کی خواہش مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔